ہاتھوں میں جی تیرا ہاتھ ہے اور چاند رات ہے، ہاتھوں میں تیرا ہاتھوں میں ہاتھ. تیرا ہاتھ ہے اور چاند رات ہے، ہونٹوں پہ دل کی بات ہے اور چاند رات ہے، واہ. مر کے بھی ساتھ ساتھ رہیں گے اے شاذ ہم، جی تقدیر اپنے ساتھ ہے اور چاند رات ہے۔ کیا بات ہے، زبردست زبردست. السلام علیکم ناظرین، ایف پی 92 کے پلیٹ فارم سے اپنا ہفتہ وار پروگرام شانزلیزے لے کے آپ کا میزبان منظور جنجوہ حاضر خدمت ہے۔ آج 14 اگست ہے، یوم آزادی پاکستان۔ آج ہمارے اس پروگرام کا آغاز ایک ملی نغمے سے کیا جاتا ہے۔ میں اپنے دیس پر صدقے، میں اس کی شان پر صدقے، ہزاروں بار دل میرا یہ پاکستان پر صدقے، میں اپنے دیس پر صدقے، میں اس کی شان پر صدقے۔ جی تو آپ نے یہ ملی نغمہ سنا۔ آج کی ہماری مہمان 10 کتابوں کی مصنفہ ہیں، اعلیٰ پائے کی شاعرہ، ناول نویس، افسانہ نگار، کالم نویس اور گیت کار ہیں۔ اوورسیز اردو ادب میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ پاک فرانس انٹرنیشنل رائٹرز فورم کی صدر ہیں۔ 3 دہائیوں سے شاعری ان کا سب سے بڑا پیشہ ہے اور مشغلہ ہے بلکہ، اور اسی میں ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ فرانس میں انہوں نے بہت سارے مشاعرے اور ادب کی ایسی محفل سجائی ہیں جو کہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی ایک یادگار کے طور پر رچی بسی ہیں۔ تو ہمارے دوست جناب ملک سعید صاحب کی یہ شریک حیات ہیں، تو میری مراد محترمہ شاز ملک صاحبہ سے ہے۔ ان کی شاعری اور اردو ادب کے کام کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی سوچ بہت گہری ہے، انتہائی لطیف انداز ہے ان کا، اور ان کی تحریروں میں صوفیزم کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ ان کا تخیل بہت گہرے مطالعے کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی تحریروں میں حق تعالی، روح اور روحانی مشاہدے کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ کبھی یہ اپنی الماری میں پڑی کتابوں کی روداد لکھتی ہیں اور ہم تک ان کا پیغام پہنچاتی ہیں، اور کبھی یہ دل کو صاف رکھنے کو موضوع سخن بناتی ہیں، اور کبھی یہ اس عارضی زندگی کی ہر سانس کو حق گوئی اور حق پرستی کے لیے وقف کرنے پر زور دیتی دکھائی دیتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اور ادبی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک درویش چھپا بیٹھا ہے۔ جو ملی نغمہ بھی آپ نے سنا 14 اگست کے حوالے سے انہوں نے لکھا، اور یہ آج پیرس میں سفارت خانہ پاکستان میں بھی چلا۔ لوگوں نے سنا اور حیرت سے بہت سارے لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ ان کی تحریر ہے۔ پاکستان میں بھی یہ نغمہ ہر طرف چل رہا ہے اور دھوم مچائی ہوئی ہے۔ اور آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا شاعری کا سفر کیسا اور کیسے شروع ہوا۔ السلام علیکم، آپ کیسی وعلیکم ہیں؟ السلام، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ آپ کو ہم اپنے پلیٹ فارم ایف 92 پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت تو شکریہ۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے ابتدائی سفر کے بارے میں بتائیے، آپ کب سے فرانس میں ہیں، اپنے آبائی علاقے کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی اور شاعری میں کب سے ہیں؟ جی، مجھے فرانس میں تقریباً 26 سال ہو گئے ہیں، اور میرا پاکستان سے سیالکوٹ سے تعلق ہے، اور میں نے سیالکوٹ سے گورنمنٹ کالج سے جو ہے گریجویشن کی، اور اس کے بعد شادی کے بعد میں پیرس فرانس آ گئی۔ لیکن مجھے لکھنے کا شوق شروع سے تھا، کیونکہ میری والدہ جو ہیں وہ ان کو ادب سے لگاؤ تھا، جی اور ہمارے گھر میں رسائل اور ادب کی کتابیں، جب ہوش سنبھالا تو میں نے ڈائجسٹ دیکھے، جی ان کو پڑھا، ایسا مطلب ادب کا جو ساری چاشنی ہے میں نے اپنی والدہ سے حاصل آپ کے کی۔ گھر میں ایک ادبی ماحول موجود تھا۔ جی جی بالکل۔ ٹھیک، تو آپ کو اپنا پہلا شعر یاد ہے یا اپنا پہلا کلام یاد ہے؟ کچھ وہ سنائیے اگر یاد ہے تو۔ میں نے پہلا کلام جو تھا ایک نظم کی صورت میں زندگی کے عنوان سے لکھا تھا، جو جی تب ایک رسالے میں بھی چھپا تھا۔ ہوں نثر پہ بھی میں مضامین پہ بھی لکھتی تھی،
تب اس دور میں اخبار کے ذریعے آیا کرتا تھا کہ مضمون نویسی کے مقابلے ہیں، جی تو یہ تو میں نے پھر بھیجا اور مجھے پرائز بھی ملا کرتے تھے. جی جی تو میری والدہ کی طرف سے اور میرے والد کی طرف سے وہ بہت زیادہ مجھے نا اپریسیشن ملی. اپریشیٹ ملتی تھی. ٹھیک جی ٹھیک. بالکل. تو آپ کو وہ شعر کوئی یاد ہے اپنا، کوئی پہلا ابتدائی دنوں کا کوئی اچھا شعر؟ مجھے لگتا ہے تب میں نے بحر رموز کے جی یقیناً اثرات صاحب، تھے ذرا سیکھے، پہلے لیکن ابتدا بہت میں تو عرصے نہیں پہلے ہوتا نا. جی ابتدا میں تو یہ تھا کہ مجھے یاد ہے کہ مجھے میری سسٹر سے نا ڈانٹ پڑی تھی، بڑی جی سسٹر سے. جی تو پھر میں نے وہ شعر کہا تھا کہ تھا ایسا مجھے یاد جی نہیں جی آ رہا. جی کوئی بات نہیں. تو ایسے کرتے ہیں، اس کو بعد میں بعد میں دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ کو جب پہلی مرتبہ مشاعرے میں پڑھنے کا موقع ملا اور آپ کو داد ملی، اس وقت آپ کی فیلنگ کیسی تھی؟ ظاہر ہے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ مشاعرے میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے انداز کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ ادائیگی آپ کی ہو جائے. جی جی تو وہ الحمدللہ تھی میرے پاس، تو وہ بہت اچھا لگا اور سراہا گیا، جی اور ظاہری بات ہے خوشی ہوئی. جی جی. اچھا، شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آمد ہوتی ہے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں عطائے ربی ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بے شک عطائے ربی ہے، میں بالکل بلا تعمل کہوں گی کہ یہ عطائے ربی ہے. اور اس کو یہ ہے کہ آپ کو ایک موتی ملتے ہیں جن کو آپ نے پھر سمیٹنا ہوتا ہے اور اس کی ایک مالا بنا لینی. ٹھیک. تو آپ کی پہلی جو شاعری کی کتاب ہے وہ کون سی تھی؟ اس کا موضوع کیا تھا؟ اور اس کا کوئی مقبول شعر اگر جی، سنانا چاہیے. میری پہلی کتاب تھی جو 2015 میں آئی تھی، دل سمندر تو ذات صحرا. جی اس کا شعر اسی مطلب اس کے نام کے ساتھ میچ کرتا ہے. جی. درد کا رنگ کتنا گہرا ہے، درد کا رنگ کتنا گہرا ہے، دل سمندر تو ذات صحرا ہے. ماشاء اللہ، واہ واہ. تو آپ کی یہ جو 10 کتابیں میں نے دیکھی ہیں، تو بہت بڑا ادبی کام ہے یہ، اور آپ کا ناول بھی ہے، اور آپ پہ مقالے بھی لکھے جا رہے ہیں. تو یہ تو بڑا بھرپور قسم کا کام ہے. اس کے لیے ٹائم چاہیے، آپ کی فیملی ہے، بچے ہیں، اور کس طرح سے آپ یہ ٹائم نکال لیتی ہیں ان کاموں کے لیے؟ ابتدا میں جب میں نے ڈائری میں لکھا ہوا تھا، جی لیکن میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنی ڈائریز کو سنبھال کے رکھا اور میں نے اپنا کام ضائع نہیں جی جانے جی دیا. اس سے یہ ہوا کہ میں نے اپنی پہلی کتاب جلدی تیار کر لی. لیکن 2007 میں نے جو ہے نیٹ کو جوائن کیا، جی جب میرے بچے اسکول جانے لگے. اس کے بعد میں نے تھوڑا ٹائم نکالا اور پھر اس کے بعد سیکھنا بھی شروع کیا، جی کیونکہ مجھے لگا کہ نہیں ابھی مجھے نا ضرورت ہے سیکھنے کی. جی پھر میں نے بحر کا اور بحر کے اسرار و رموز سیکھے، جو شعری محاسن ہیں ان جی پہ میں نے مطالعہ کیا. جی تو اس کے بعد پھر جب میرے بچے بڑے ہوتے گئے زیادہ، پھر مجھے کام تب کرنے کا موقع ملا، جو میں نے لکھا ہوا تھا ان کو پھر میں اپنے جی. کتابی صورت میں لے آئی. ٹھیک. اس لیے تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ ایک دم بھی آپ کے جی، بچے مطلب ہیں، کام پیچھے ہے، کتنا عرصہ ہسبینڈ. انہوں جی نے آپ نے کام کیا وہ لوگوں کو ذہن میں نہیں نہیں ہے پتا. نا. جی، جی جی کہ جی ایک دم جی سے اتنا کہاں سے آ جی گیا. جی اتنا بیسیکلی کام تو کا. آپ نے ایک ریکارڈ میں رکھا ہوا تھا جی سارا جی. کچھ. عشق گوہر ذات تک میں نے خود ریٹن لکھا، جیسے ٹھیک. ہم لوگ لکھا کرتے جی تھے جی فائل میں، جو میں نے جی جی اس کے بعد پھر میں نے نیٹ پہ اس کو لکھنا شروع کیا. صحیح. تو الحمدللہ اس لیے یہ کتابیں فوراً جو ہے نا جی لوگوں جی کے سامنے جی آئیں. جی. تو آپ کس شاعر سے متاثر ہیں، اور آپ کی شاعری میں صوفیانہ رنگ نظر آتا ہے، اس کے جی جی پیچھے کیا سٹوری ہے؟ کسی روحانی استاد سے آپ کا تعلق ہے؟ جی جی. شاعری میں تو خیر میں جب شاعری شروع کی تو میں فرحت عباس شاہ کو بہت پڑھا کرتی تھی. جی اس کے بعد جب آگے آئی تو میں نے نسیم شیخ صاحب کو پڑھا. جی ان کی شاعری بہت گہری، بڑی اچھی شاعری تھی. تو جب مجھے بابا یحییٰ خان سے ملاقات ہوئی، جی جی لاہور والے. جی لاہور جی جی والے بابا ماشاء اللہ، یحییٰ کمال خان صوفی شخصیت ہے ان کی. جی. وہ میرے پاس تشریف لائے، اسی گھر میں آئے اور جی جی انہوں نے مجھے دعا دی، دست شفقت ہاتھ میں رکھا. میں نے پہلے روح آشنا لکھا جی ناول. اچھا تو اچھا. میں نے بابا جی کو کہا کہ میں نے ناول لکھا ہے. تو وہ آئے تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اس میں بھی کچھ کمی بیشی ہے، لیکن تم لکھنا جاری رکھو. صحیح. تو میری دعا ہے کہ تم انشاءاللہ تعالیٰ اچھا لگے. تو میرا جو شاز نامہ کے کالمز ہیں اور میرا جو روحانی سفر ہے وہ بابا جی کی دعا سے اور ان کے دست بڑی تیزی شفقت سے رکھنے آگے سے مطلب بہت بڑھا. آگے بڑھا. جی ٹھیک. جی تو آپ نے گیت اور غزل پہ بھی بہت کام کیا ہے، اس جی حوالے جی سے کچھ بتائیے. جی. میری جو انڈیا سے شبھدیپ مکھرجی ہیں، وہ غزل گائک ہیں بہت جی عمدہ. جی تو انہوں نے میرے ساتھ CD بنائی میری غزلیات کی، جی جی وہ جو میرے کہ خیال میں جو نیٹ پہ پڑھی ہے موجود ہے. شاید. جی جی. وہ جی
ٹھیک نیٹ پہ ہیں، اس کی ویڈیوز بھی کس انہوں نے نام سے ہے اپلوڈ کی. وہ تم CD؟ ساتھ میں رہنا، جی تم ساتھ میں رہنا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی انہوں نے چند گیت میرے لیے اور انہوں نے کمپوز کیے. جی جی ابھی حال میں انہوں نے مجھ سے 2 غزلیات لی ہیں جس کو انہوں نے کمپوز کیا اور جلد وہ ریلیز کریں گے اس کو نا. جی جی. تو جی ہم ناظرین چھوٹا سا بیچ میں وقفہ لیں گے اور ان کے جو مختلف غزلیں انڈیا میں جو ان پہ کام ہوا ہے وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. عشق دیکھو تو لامکاں صاحب، عشق سمجھو تو ایک گماں صاحب، عشق دیکھو تو لامکاں صاحب. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کو انقرہ یونیورسٹی اور استنبول یونیورسٹی میں بھی آپ کو بلایا گیا، مہمان خصوصی تھیں، آپ پھر شام میں ہوئی، آپ کو اعزازی سند سے بھی نوازا گیا. اس حوالے سے کچھ بتائیے. اصل میں وومن فوکس انٹرنیشنل کی جو نا یہاں پہ ڈائریکٹر ہوں جی فرانس کی. جی تو ان کی جو ہے ہیڈ ہیں وہ صدف مرزا ہیں، وہ جی بھی ایک بہت بڑا نام ہے ادب میں. جی تو یہ ان کی تنظیم ہے جو تقریباً 20 سالوں سے وہ چلا رہی ہیں. تو انہوں نے ڈائریکٹر بنایا، تو پھر ان ڈائریکٹرز کو پھر بلایا جاتا جی ہے. جی ٹھیک. اور فرانس سے پھر مجھے ہمیشہ مدعو کیا گیا، استنبول میں بھی اور انقرہ یونیورسٹی میں. ابھی حال میں جب میں واپس آئی ہوں وہاں سے، تو وہاں پہ ایک پہلی بار تاریخ میں یہ تھا کہ وہاں کی یونیورسٹی کی تاریخ میں بھی کہ کسی شاعر یا ادیب یا مصنفہ نے اپنے کلام کے اوپر، اپنی چیز کے اوپر بات کی. اور اس کا مقالے کا موضوع جی تھا جی کہ شاذ ملک کی ادبی خدمات اور اس میں ان کی جو تصنیفات ہیں اس میں عورت کا تصور. ٹھیک تو ٹھیک. وہ میں نے وہاں پہ مقالہ پڑھا جسے بہت پسند بھی کیا گیا جی اور پھر مجھے اعزازی سند سے بھی نوازا گیا. جی. اور جی آپ کو ڈنمارک میں بھی جانے کا جی جی ہوا ہے، وہاں پہ مشاعرہ ہوا، آپ کے نام ایک شام رکھی گئی، وہاں جی پہ جی آپ کو اجرک پہنائی گئی. جی جی ڈنمارک کے سفر کے بارے میں بتائیے، جی اس جی. حوالے سے کچھ ہمارے وہ ناظرین بھی کو. وومن فوکس انٹرنیشنل کی ایک کانفرنس تھی، بہت بڑی کانفرنس جس جی میں پورے یورپ کی خواتین بلائی گئی تھی. تو انہوں نے مجھے فرانس سے انوائٹ کیا تھا. جی تو وہاں بھی میرے نام سے شام منعقد کی گئی اور پھر میرا کلام کافی پسند کیا گیا. جی انہوں نے بھی مجھے اعزازی اجرک سے نوازا، سند سے نوازا. ٹھیک. اور ابھی پھر انہوں نے میری 2 کتابوں کی انہوں نے رونمائی کرنی ہے جس کے صحیح. لیے وہ مجھ سے ٹائم مانگ رہے ہیں. میرے خیال میں دسمبر یا نومبر میں نومبر کہہ رہے تھے. دسمبر میں آپ علامہ جائیں. اقبال جی، ٹھیک. علامہ اقبال ڈے کے حوالے سے وہ میچ کر کے تو میری کتابوں کی تقریب پذیرائی کریں گے اچھا. انشاءاللہ. تو آپ کا ایک کالم بھی چھپتا ہے انواع وقت میں، شاز نامہ کے نام سے. جی اور جی. کون سے موضوعات آپ کے زیادہ تر جس پہ آپ لکھتی ہیں، اور کب سے کالم نگاری میں آپ ہیں؟ کالم نگاری میں نے کچھ عرصہ ہوا پہلے شروع کی، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو نثر لکھنا ہے وہ بہت پہلے شروع جی کر جی دیا تھا. ٹھیک وہ میں نے ٹھیک. اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کیا. جی لیکن مجھے جو اس کے شاز نامہ کے کالمز میں جو خیالات ہیں جی وہ مجھے کہہ سکتی ہوں کہ تصوف پہ ہے جی بیسڈ وہ زیادہ تر سارے. بات. جی جی. جی ٹھیک. اور روح پہ میرا ایک پسندیدہ موضوع ہے. اس پہ تصوف پہ جو ہے وہ مجھے، میں یہی کہوں گی کہ بابا یحییٰ خان کی دعا ہے. جی. اور اس کے بعد میرے استاد محترم ان کی رہنمائی ہے. آپ کے استاد. جی میرے استاد نسیم شیخ صاحب ہیں جی جی جو جن کہ سے آپ استاد متاثر ہیں شروع شورا میں سے. سے. جی 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 جی. ان کا شمار بڑے استاد شورا میں ہوتا جی ہے. جی. جی تو آپ کا ایک ناول ہے ملکانی، یہ سامنے پڑا ہے. جی جی. یہ بڑا شورۂ آفات قسم کا ناول ہے. آپ پاکستان میں ٹی وی ڈراموں کے لیے اس کو سلیکٹ کیا گیا اور اس پر جی کام جی ہو رہا ہے، الحمدللہ. اور ان قریب ہمارے ناظرین کو بلکہ پاکستان بھر میں اس ملکانی کے ناول پہ ڈرامہ بننے والا ہے. اس حوالے سے کچھ بتائیے. جی جی. انہوں نے مجھ سے اس کی کہانی لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا نام بھی ہم ملکانی رکھیں گے، یعنی کہ اس کو چینج نہیں کریں گے، بدلیں گے نہیں. صحیح. لیکن یہ ہے کہ ابھی میں جاؤں گی ستمبر میں پاکستان جاؤں گی، تو پھر وہ اس حوالے سے جو کام شروع ہونا ہے وہ پھر دیکھیں. بہت لیکن اچھا. الحمدللہ وہ اپروو ہو گیا ہے. تو آپ کی شخصیت تو بڑی نرم سی اور آپ کہہ لیں کہ نرم دل سی آپ کو محسوس ہوتی ہے، لیکن ملکانی تو ایک ڈرونا سا نام آپ نے رکھا ہے، اس میں کہانی بھی اسی طرح کی لگتی ہے. تو اس بارے میں کچھ بتائیے. ملکانی اصل میں میری والدہ کا بھی ہے اچھا. اس جی میں. جی ٹھیک. اور اس کے علاوہ جو ہے ملکانی ہم لوگ کہتے ہیں، ہماری اپنی جو کاسٹ ہے ملک جی جی اس وجہ سے عوان فیملی کی جی ملکانی. تو اس کا کانسیپٹ بڑے عرصے سے میرے مائنڈ میں تھا. جی لیکن چونکہ اس سے پہلے میں 2 ناول لکھ چکی تھی، جی جیسے روح آشنا، اس کے بعد عشق و ہر ذات. تو یہ دونوں ناول جب بیسڈ تصوف پہ ہیں، جی اللہ کی
محبت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جی روح جی سے ہم آہنگی ہے، جی جی اس کو اس میں بیان کیا گیا. تو پھر مجھے لگا تھا کہ میں عشق و اہل ذات کے بعد میرا خیال ہے میں کچھ نہیں لکھ سکوں گی، صحیح کیونکہ جو میں نے اس میں لکھ دیا اس کے بعد مجھے لگتا نہیں کہ میں کچھ اور کچھ اور. لکھ پاؤں گی. ہاں جی جی لیکن پھر اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی عطا سے جب الفاظ ملتے ہیں تو میں نے پھر ایک الگ کہ تھوڑی یکسانیت، ہاں تھوڑا سے منفرد ہو. مختلف چیز لکھی. جی تو پھر اس میں نے ملکانی کو لکھا. ٹھیک ہے. آپ کی شاعری اور اردو ادب کو دیکھتے ہوئے جو کچھ آپ نے لکھا ہے، آپ کو پی ٹی وی سمیت پاکستان کے بہت سارے پرائیویٹ چینلز میں پرائم ٹائم میں آپ کو بلایا گیا، مارننگ شوز میں بلایا گیا. جی اس جی حوالے سے اپنی کچھ یادیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی جی بہت اچھا انٹرویو انہوں نے لیا ہے، ابھی وہ بلا بھی رہے ہیں. میں جب پاکستان جاتی ہوں تو تھوڑے مختصر ٹائم کے لیے جاتی ہوں، تو وہ پھر کہتے رہتے ہیں کہ آپ انٹرویو دینے نہیں آتی، حالانکہ آپ کو انٹرویوز دینے چاہیے. جی تو پھر میں انتظار کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ کا، ملک صاحب کا، جی جی کہ وہ ساتھ چلیں تاکہ میرے ساتھ وہ ان کی حوصلہ افزائی سے ہی میں ادھر تک پہنچی ہوں. جی جی. تو اس لیے میں پریفر کرتی ہوں کہ میں اکیلے نہ انٹرویو دوں، میرے ساتھ وہ شامل ہوں. تو یہ میرے لیے ایک جی بڑی تو خوشی کی آپ کے بات. کام میں ہمارے بھائی ملک سعید صاحب کا کتنا ایک رول ہے؟ وہ آپ گھر کو سنبھالتے ہیں، کہیں کھانا وانا بھی پکانے میں ہیلپ کرتے ہیں؟ جی جب جی آپ بالکل. کہیں بیزی ہوتی ہیں، مشاعرے میں جاتی ہیں، تو پیچھے بچوں کو تو بھی سنبھالنا ہی ہوتا ہے. اللہ جی کہ وہ جی بڑے ہو گئے ہیں. بڑے ہو گئے ماشاء جی اللہ جی. سے تو بچے. ان کے بارے سے کچھ بتائیے کہ جی وہ کوئی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت زیادہ سپورٹ، ان کی سپورٹ ہے. پھر وہ کھانا بھی، کوئی مہمان آئے ہیں تو میرے ساتھ باقاعدہ کچن میں ہیلپ کرتے ہیں. خود ان زبردست. کو کھانا پکانے کا شوق وہ بھی ہے، اس تقریباً لیے ہم کہ جو وہ جتنے باہر جی ہیں جی ان کو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے اس کہ ہم لیے کہ ان بنا کے لیتے ہیں. ریسٹورنٹس بھی تھے جی جی تو ان یقین کو نام کا. کھانا جی ہاں. بڑا جی اچھا جی بنانا آتا ہے، تو وہ پھر میرے ساتھ ہیلپ، بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. سپورٹ تو ان کی ہے، جی جی سپورٹ ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم جاؤ، میں ابھی بزی ہوں. ظاہر ان کا اتنا بڑا بزنس ہے، جی تو پھر وہ مجھے بھیج دیتے ہیں کہ آپ جاؤ. میرے بچے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، جی تو انہی کی وجہ سے میں اتنا کام کر پائی. جی. سیالکوٹ کے جی سی وومن یونیورسٹی میں آپ کو بلایا گیا، آپ بہت سارے تعلیمی اداروں میں آپ کو بلا کے آپ پہ جی بہت جی سے مختلف محافل سجائیں گئی اور آپ کے مقالے پڑھے گئے. اس حوالے سے کچھ بتائیے، کیا کام ہو رہا ہے اور پیچھے اس سے پہلے کیا کچھ ہوا؟ جی جی یہ بہت مشاعروں کے لیے کہا جاتا ہے چیمبر آف کامرس میں بھی. پھر اس کے علاوہ لوکل لوگ بھی جو ہیں، پریس کلب بھی، یہ جی وہ سارے لوگ مجھے کہتے ہیں، لیکن میں کم جاتی ہوں مشاعروں میں. جی جی بہت سلیکٹڈ مشاعرے ہوں جہاں پہ میں جاتی ہوں، اور جب جاتی ہوں تو بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے، اس حوالے سے بھی کہ پاکستان کا نام ہے. جی اور پاکستان کی 5 بیسٹ یونیورسٹیز میں میرے کام پہ مقالے لکھے جا رہے ہیں، یا ایم فل کے جو تھیسز ہیں وہ جی جی ہو رہے ہیں جی جی. ٹھیک. الحمدللہ. تو آپ کی 10 کتابیں جو اب تک آ چکی ہیں اور بہت ساریوں پہ کام ہو رہا ہے، مستقبل قریب میں ہمیں کیا پڑھنے کو ملے گا؟ کون سی آپ سمجھتے ہیں کہ کتابیں آنے والی ہیں، یا کون سا کام ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ فی الوقت میں اپنے جو ہے افسانوی مجموعے ہیں جو ہیں، ان پہ میں ڈرامے کا سوچ رہی ہوں، جی سیریز بنانے کی. اس کے لیے میں نے شاز پروڈکشنز کی بنیاد بھی رکھ دی ہے، جی جی. اور اس حوالے سے میرا پہلا ڈرامہ انشاءاللہ میں یہیں پیرس میں کروں گی، پردیسی، اچھا، مطلب جو آپ کہ ایک ہم سے فرانس سے ایک جی جی ڈرامے کا آغاز کر رہی جی ہیں، اس جی کی ریکارڈنگز وغیرہ اس سب کچھ ادھر ہی ہوگی؟ ہاں جی ادھر ہی ٹھیک. ہوگا، کیونکہ وہ سٹارٹ اس کا ایفل ٹاور پہ بیٹھ کے وہ بات کر رہے تھے 2 لڑکے. جی جی تو وہ اس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پردیسی جو مرضی کر لیں، لیکن ہم شاید اپنی شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہم پردیسی ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو وہ اس کا کانسیپٹ اتنا اچھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ نا اس کو فلمائیں ڈرامے پہ. تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو خود ابتدا اسی سے کروں. تو جی میں پردیسی ڈرامے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کام پہ کام کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد اس جی کو. جی. اب تک آپ کے کون سے گانے آ چکے ہیں، اور سب سے زیادہ پذیرائی کس گانے کو ملی؟ میں نے 2 پنجابی سانگز بھی لکھے، ایک جی ماہی سیالکوٹ تھا، جی جی وہ بڑا پسند کیا گیا. اس کے بعد میں نے نصیب لال کی سسٹر ہیں فرا لال، جی انہوں نے میرا ایک پنجابی سانگ گایا. پھر میں نے 2 پنجابی میں کم لکھتی ہوں، کبھی کبھی ذرا موڈ بدلنے کے لیے کہ جی. جی چلو ٹھیک ٹھیک. پنجابی میں لکھوں. اس کے علاوہ خلیل حیدر نے میری غزلیں گائی ہیں، راحت فتح علی خان کی غزل میں خادم علی خان نے انہوں نے میرے 3 سانگز کیے ہیں. اس اچھا. کے علاوہ شبدیپ مکھرجی یہ کر رہے ہیں. جی پھر سنتو برادران نے میری غزل قوالی طور جی پہ بھی گائی، جی. اور جلد اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اسٹوڈیو میں وہ ریکارڈ کر کے تو زبردست. ریلیز کریں گے انشاءاللہ. آپ کے گیت اور جو غزلیں ہیں وہ ان پہ بہت کام ہو رہا ہے، جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حمد اور نعت گوئی میں بھی آپ کا میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری نعت
بھی آپ نے لکھی ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ اور دوسرا میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا تھا جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں کہ آپ کو خواب میں زیارت جیسی سعادت میں نصیب ہوئی، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ جی جی، کیونکہ جب آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو آپ بے شک درود پاک پڑھتے ہیں۔ جی تو نعت ایسا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ آپ سوچ کے خود نہیں لکھ سکتے جب جی تک آپ کو وہاں سے اجازت نہ نہ ملے، ملے، ٹھیک، یا وہاں سے آپ کو الفاظ لکھنے کی آپ کو اجازت دی جائے تو آپ ایک لفظ لکھ سکتے ہیں۔ مطلب الفاظ بھی وہیں سے آتے ہیں، جی دوسرے بالکل لفظ، وہیں سے ٹھیک، آتے ہیں۔ تو میں کافی درود پاک پڑھا، پھر مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی الحمدللہ، جی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ درود پاک پڑھو۔ ٹھیک، تو جب ابھی میرا نعتیہ مجموعہ انشاءاللہ جلد آئے گا تو اس میں میں اپنی ساری نعتیں جو میں لکھ پائی، حالانکہ میں ایسا سمجھتی نہیں ہوں کہ میری اتنی اوقات ہے، بساط ہے۔ جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہستی ہیں، جی جی، ان یقیناً کے لیے ایک دنیا کی سب سے لفظ بڑی بھی ہستی، لکھیں تو سوچ سوچنا سمجھ کے اور پڑتا ہے کہ حد عطا سے ہی لکھا ادب۔ جا جی سکتا ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کون سے مقبول ترین شعر ہیں جنہیں آپ ذاتی طور پر آپ پسند کرتی ہیں؟ 2-3 اشعار ہمارے ناظرین کے لیے وہ ذرا سنا جی دیجیے۔ جی، ایک تو میرا ہے کہ اپنی نسبت کی لاج رکھتی ہوں، اپنی نسبت کی لاج لاج رکھتی رکھتی ہوں، ہوں، ایک الگ سا مزاج رکھتی بے ہوں، شک ایسے ہی جوڑ کر ہاتھ گر کے سجدے میں، جوڑ کر گر ہاتھ گر کے کے سجدے سجدے میں، میں رب سے بس احتیاج رکھتی ہوں۔ کیا بات ہے، زبردست۔ یا پھر میرا کام ہے زیادہ میں عورت پہ لکھتی ہوں، جی جی یا میرا وہ کالمز کا جو ہے شاذنامہ، جی جی، شاذنامہ میرے ہونے کی علامت ہے اسے، شاذنامہ میرے ہونے کی علامت ہے اسے، اپنی توقیر بنا لوں تو تیرے ساتھ چلوں۔ زبردست۔ تو پیرس میں کوئی ادبی ماحول تو نہیں ہے، نہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ مطلب ہیں جو کام کر رہے ہیں، شاعر بھی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیے، اور اپنا جو آپ کا فورم ہے اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ جی یہاں پہ ادبی کمیونٹی تھوڑی سی ہے، لیکن ہے صحیح جی جی کمیونٹی ہے، اس میں مشاعرے بھی کرتے ہیں۔ جی جی جب میں نے لوگوں کے ساتھ چلی تو مجھے لگا کہ میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتی، تو مجھے ملک صاحب نے کہا کہ تو اپنی ایک الگ تنظیم بنا لو، ٹھیک، تو پھر میں نے وہ فرانس پاک انٹرنیشنل رائٹرز فورم کی بنیاد رکھی، اور اس جی سلسلے میں میں نے ایک ٹیم بھی سلیکٹ کی، لیکن بیسیکلی میں ملک صاحب کے ساتھ ہم دونوں اس اس کو پروگرام کو جی جی ارینج کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ اپنی کمیونٹی کو بلاتے ہیں تو وہاں پہ مشاعرے ارینج کرتے اب ہیں، تک کتنے پنجابی بھی پروگرام ہوئے چند ہیں؟ پروگرام کیے لیکن بہت اچھے کیے، جن میں ٹھیک، پنجابی مشاعرہ بھی تھا، صحیح، پھر اس کے بعد اردو مشاعرے بھی، پھر یہ کہ میں نے امبیسی کے ریکویسٹ کی امبیسیڈر صاحب کو، جی امجد قاضی صاحب تھے جی تب، کہ ہم لوگوں کو جب آپ کی لائبریری میں آپ کے باہر سے گیسٹ آتے ہیں تو یہاں کا ادبی کام بھی ان کی نگاہ میں ہونا چاہیے کہ یہاں، اور کتابیں ہیں ہماری جو ادبی کمیونٹی کی، تو انہوں نے اس بات کو منظور کیا، اور انہوں نے پھر ہماری کتابیں سب سے لے کے تو اپنی لائبریری میں رکھی، صحیح، اور اس سلسلے میں ہماری امبیسی کا تعاون ہمیشہ سے رہا ہے، اور اب عاصم افتخار صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو اس کام موجودہ کو بہت ایمبیسڈر جو ہے، جی 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 موجودہ، تو وہ بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں، اور مطلب پروگرامز کرنے کے لیے، یا ابھی پچھلے دنوں 8 مارچ میں جب خواتین کا تھا ڈے، جی تو زونٹا کلب یہاں پہ ہے جو فرینچ نا، جی جی تو انہوں نے ایک پروگرام ارینج کیا تھا تبسم سلیم نے جی ادھر زونٹا کلب کے ساتھ مل کے امبیسی میں، جی جی تو وہاں پہ سارے جو گیسٹ تھے فرینچ تھے، جی تب انہوں نے 3 خواتین انٹروڈیوس کروائی تھی پاکستانی، جی جی اور ایک تبسم سلیم تھی، وہ کام کرتی ہیں، جی جی دوسرا ڈاکٹر نغمانہ تھیں، جی اور جی تیسرا ادب میں رائٹر میں مجھے انہوں نے متعارف کروایا تھا۔ زبردست۔ جی تو الحمدللہ۔ پاکستانی ایمبیسی زیادہ تر پروگراموں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، آپ کی شاعری کو پسند کیا جاتا ہے، اس حوالے جی سے جی ایمبیسی کا تعاون کیسا رہا آپ کے ساتھ؟ بہت آپ اچھا کوئی ہے، شکوہ، کوئی گلہ تو نہیں ان کو؟ نہیں نہیں مجھے کوئی گلہ نہیں ان مطلب سے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایمبیسی نے آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اور ان کے بالکل، تعاون سے آپ کا کام مزید دن بدن لوگوں جی جی کو بالکل، سامنے آ رہا ہے؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو پیرس کی ایمبیسی ہے وہ پورے یورپ کی سب سے بیسٹ ایمبیسی ہے، ٹھیک، جہاں پہ عام آدمی کی رسائی بھی ہے، جی اور امبیسیڈر صاحب بھی جو سفیر پاکستان ہے ان کا عملہ بھی، مطلب ہم لوگ کمیونٹی میں گھل مل کے رہتا ہے، جی اور ان کے مسائل کو سنتے ہیں، جی اور جہاں پہ بلایا جاتا ہے وہ جاتے ہیں۔ جی 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 ٹھیک۔ تو ہماری جو پریس کونسلر ہیں میڈم شجیلہ، سجیلا، ان کا آپ کے ساتھ کیسا تعامل رہا؟ نہیں بہت اچھا ہے ان کا، وہ بہت زیادہ وہ دیکھتی ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے، ٹھیک،
आपका क्योंकि काम मुझे किस लगा कि लेवल वो पे आपके हो। काम से मुतासर है, मैंने जी देखा है उनको कि वो आपको इज्जत भी करती हैं और जी आपको जी प्रेफरेंस भी देती हैं। जी जी। तराना उन्हें बहुत पसंद आया, सफ़ीर पाकिस्तान को भी तराना ये जो बहुत मिली पसंद नगमा है। अभी जी चला है जी, शुरू मिली में, नगमा, तो जी उसके हवाले से कुछ बताइए। ये तो बहुत कमाल किस्म की आपने जी जी। शायरी की है और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह पिक्चराइजेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी कमाल हुई है। बस मेरा था कि मैं कुछ ऐसा लिखूं पाकिस्तान के लिए कि जो, और मैं इससे बहुत अरसा पहले मैंने ये एक लाइन लिखी थी इसमें ना, एक मिसरा लिखा। जी जी तो उसके बाद फिर मैंने इस पे जब काम किया तो फिर मैंने वो सारा पूरा लिखा। फिर मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि इसको इस एंगल से देखो और लिखो, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं खुद आइडिया ढूंढ के उसको लिखो जी, एक नई और चीज़ फिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी बिल्कुल नई चीज़ हो। तो फिर अल्लाह के करम से जी अल्लाह ने मुझे यकीन अल्फाज अता करे। मैं अल्लाह से मांगती हूँ अल्फाज कि अल्लाह बिल्कुल सही। ताला मुझे ऐसे अल्फाज देना कि जिसमें कल मैं ना अपने अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं जी कि जी मैंने कुछ ऐसा यकीन। लिखा है। जी हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल सही। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं इसमें कामयाब हुई और मैंने एक अच्छा मिली नगमा तख्लीक किया जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से। जी हाँ। ये इंशाल्लाह जो मिली नगमा है हमें लगता है कि आने वाले सालों तक इसकी गूंज रहेगी और हर कौमी दिन पे इसके सुना जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह। ये जानना चाहूँगा कि फ़्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे रहती है और हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एज़ाज़ है कि आपकी एक कौमी सतह की शायरा आपकी सूरत में हमारे पास मौजूद है और आप मुख्तलिफ़ जहतें हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 3 दहाइयों से आपका ये सफ़र जारी है अदब के जी जी। हवाले से। तो इस 30 साला दौर में कोई ऐसी खुशगवार तजर्बात से आप गुज़री हों अदबी लिहाज से, जो हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें? जी, जब आपके काम को पज़ीराई मिलती है, लोग सराहते हैं। जब मैं मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स पे अपने सियालकोट एयरपोर्ट पे गई तो जी, उन्हें जब पता चला मेरे पास बुक्स थी, जी, जी, तो उन्होंने कहा कि ये बुक्स, तो मैंने कहा क्या एक राइटर को इजाज़त नहीं कि वो अपनी किताब लेके जा सके? तो सही। उन्होंने कहा क्यों नहीं मैडम। हुँ, तो वहाँ फिर जो अब बाकी अमला था वो फिर मुझसे कहे कि हमें बुक्स दे के जाएँ जी, आप, तो मैडम हमारे लिए सियालकोट की ख़ास तौर पे आप राइटर हैं तो हमारे लिए एक एज़ाज़ और खुशी की बात। तो जी, जहाँ पे भी पता चलता है लोग बड़ा सराहते हैं, पसंद करते हैं, इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, जी, तो ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात होती है। फिर तुर्की में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मेरे काम को सराहा गया। जी, कोनिया यूनिवर्सिटी से जो हैं उस्ताद, उन्होंने कहा कि आप किताबें हमें भेजिए, हम जी, उस जी, पे काम करेंगे और उनका बिल्कुल सही। तर्जुमा करेंगे। क्योंकि इस्तांबुल, एंकारा और दीगर यूनिवर्सिटी में उर्दू के जी। प्रॉपर वहाँ पे उर्दू पढ़ाई जाती है। जी, बिल्कुल पढ़ाई जाती है। इसीलिए लोग वहाँ जी। पे आपको सुनते हैं जी, और जी। सराहते हैं। जी, जी, बिल्कुल। जी, अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप एक अरसा हो गया ये फ्रांस में मुकीम है, आपके बच्चे यहाँ पे जवान हुए हैं और आपने यहाँ की ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा है। जी, तो जी। यूरोपियन तर्ज़ ज़िंदगी पे, यूरोप के कल्चर पे आप नहीं समझती कि एक किताब और एक या एक नावल आपका लिखना बनता है, इस माहौल से मुतासर होके आपने कुछ नहीं लिखा अभी तक? अभी मैंने ज़िक्र किया कि मैंने परदेसी जो जी, जी। है वो अफ़साना वो लिखा। जी। बेसिकली वो जी। उसी पे बेस है जी, जी, कि इसी इसके पे बेस्ड है कि जी, हमारी जो पूरी टोटल कम्युनिटी जो परदेस है, जी, क्योंकि वतन से ताल्लुक तो कभी भी नहीं टूटता। जी, जी, ठीक। हम परदेसी कहलाए जाते हैं, गो जी। कि हम यहाँ की मिट्टी में, हम भी यहाँ की फ़िज़ाओं में रच आपका एक बस के शेर हैं। है हिजरत के हवाले से, वो हाँ तो जी। ज़रा सुनाइए। जी, मैं अभी आपको वो शेर सुनाती हूँ। मुद्दत हुई है ये इस तरह करके था। असल में मैं माइग्रेन की जी, मरीज़ा जी। हूँ और जी, जी। अक्सर मैं अपने अशआर चीज़ें भूल जी, जाती जी, हूँ। जी, इसीलिए वो चले कोई नहीं, वो मैं ये जानना मुद्दत गुज़र गई है, महाजर हुए हुए मगर, जी, हिजरत का दर्द दिल से जुदा क्यों नहीं नहीं हुआ? होता। जी, 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 ज़बरदस्त, जी, जी। ज़बरदस्त। अच्छा, यूरोप में शायरों और अदबी लोगों के नाम कोई आप पैगाम देना चाहें या हमारा प्लेटफ़ॉर्म इसके लिए हाज़िर है। पाकिस्तानी जो दुनिया भर में ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे जो घरों में काम-काज में मसरूफ़ रहती हैं, आपको देख के उनको एक हौसला मिलेगा, उनके नाम कोई पैगाम कि वो उन्हें इस फ़ील्ड में आना चाहिए, अपने टैलेंट को शो करना चाहिए, ये उस हवाले से कुछ बात करना चाहें तो? जी, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये FP92 एक प्लेटफ़ॉर्म, एक अच्छा और बड़ा, एक रीज़नेबल जी, प्लेटफ़ॉर्म मिला है। जी, तो मुझे लगता है कि जो जिनमें जो टैलेंट है वो ख़वातीन है, ख़ास तौर पे मर्द हज़रात जो ख़वातीन को आगे नहीं आने देते, वो जी। कहते हैं कि नहीं आप अपना काम बस महदूद रखो। घर तक उनको महदूद रहें। चाहिए कि वो अपनी जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, उनमें जी, जो टैलेंट है उसको वो सामने लाएँ। ठीक। क्योंकि ये हमारे मुल्क की इज़्ज़त है, जी, हमारे ख़वातीन जो हैं, वो हमारे मुल्क का, हमारी एक कम्युनिटी का सरमाया है। जी, अगर वो आगे आएँगी तो फिर उनको देख के वो जो हमारी अगली नस्ल है बच्चे, वो भी मतलब आगे आएँगे, उनको भी ठीक। शौक़ पैदा होगा। जी, जी, तो मेरा ख़्याल है कि मुझे जहाँ-जहाँ पे भी ख़वातीन में टैलेंट है, उनको ज़रूर आगे आना चाहिए। ठीक।
تو آپ ہمارے بھائی ملک صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے آئیں، تھوڑا سا آپ کے حوالے سے بھی کوئی گپ شپ ہو جائے، آ جائیں تشریف لائیں، ان کے حوالے سے کچھ بتائیے اور کچھ اشعار بھی ہمیں عنایت کیجیے۔ جی ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم لے کے دیا، آپ تو ہمارے پرانے دوست ہیں، تو بھابھی تو کسی کو ٹائم دیتی نہیں ہے شاید اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے، تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ان کو قائل کیا اور ان نے ٹائم دیا اور اپنے گھر میں ہمیں بلایا۔ چینل کا شکریہ، آپ کا شکریہ، ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے یہ ہمت کر کے، حمزہ صاحب نے ہمت کر کے، جی ڈاکٹر حمزہ تاج صاحب نے یہ چینل شروع کیا ہے، زبردست، بڑی خوشی کی بات ہے جو ہے نا، بڑی اچھی بات ہے جو ہے نا۔ ٹھیک، تو یہ بھابھی کے کام سے آپ کی مطمئن ہیں، کوئی بالکل مطمئن، آپ کا تعاون ان کو ملتا رہے تو انشاءاللہ یہ بہت آگے جائیں گے، پہلے سے ماشاءاللہ بہت کام ہے ان کا۔ چلو کچھ مصروف رہتا ہوں، اس کے باوجود میرا تعاون ہے ان کے ساتھ، میں بڑا خوش ہوں جو ہے نا۔ زبردست، ادب کا کام ہے جو ہے نا، یقیناً جی کرنا چاہیے یہ جو ہے، ٹھیک، اپنا ٹیلنٹ باہر آنا چاہیے، لے کر آنا چاہیے۔ صحیح۔ تو بھابھی کوئی کچھ شعر اچھے اس عنایت سے ہوں؟ میرا یہ غزل جو ہے انہوں نے خادم علی خان نے بھی گائی ہے، جی اور چاند رات پہ اس غزل کو بہت سنا جاتا ہے، اور جو میرا حلقہ احباب ہے وہ سب لوگ شیئر بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمال کا یہ سانگ ہے۔ جی، ہم اس کو بھی چلائیں گے بیچ میں جی جی، وقفے سے۔ ہاتھوں میں جی، تیرا ہاتھ ہے اور چاند رات ہے، ہاتھوں میں تیرا ہاتھوں میں ہاتھ، تیرا ہاتھ ہے اور چاند رات ہے، ہونٹوں پہ دل کی بات ہے اور چاند رات ہے، واہ، مر کے بھی ساتھ ساتھ رہیں گے اے شاز ہم، جی تقدیر اپنے ساتھ ہے اور چاند رات ہے۔ کیا بات ہے، زبردست زبردست، کچھ اور بتاؤ۔ فی الوقت میں یہاں پہ ابھی میں نے ایک تازہ کلام کہا تھا، یا میں عورت کے حوالے جی سے لکھتی ہوں جی یا اپنے وطن کے حوالے سے بھی، جی، تو میرے افکار تک پہنچے نہ ہی کردار تک پہنچے، میرے افکار تک پہنچے نہ ہی کردار تک پہنچے، منافق دوستوں کے ہاتھ بس دستار تک واہ، پہنچے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، میرے اس دیس میں اب جھوٹ کا ہی بول بالا ہے، میرے اس دیس میں اب جھوٹ کا ہی بول بالا ہے، یہاں سچ بولنے والے ہی اکثر دار تک پہنچے۔ واہ کیا بات بہت ہے، شکریہ۔ کوئی آخری شعر بتاؤ۔ جی، یہ میرا ابھی میں نے تازہ کلام لکھا ہے۔ جی بیاں یہ زندگی اور موت کی تفصیل کرتا ہے، بیاں یہ زندگی اور موت کی تفصیل کرتا ہے، ارے یہ وقت ہے جو وقت کو تبدیل کرتا ہے، واہ، ازل سے یہ روایت ہے زمانے میں بدلنے کی، ازل سے یہ روایت ہے زمانے میں بدلنے کی، تبھی تو ہر مکان اپنے مکیں تبدیل کرتا ہے۔ واہ جی، بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر اس میں ہماری بیٹھک ہوگی اور اس پہ انشاءاللہ، بات ہوگی، تو آج کے جی لیے بہت شکریہ۔ بہت ناظرین، شکریہ۔ یہ تھیں پیرس میں مقیم شاعرہ، کالمسٹ، ناول نگار، افسانہ نگار اور ادبی شخصیت محترمہ شاز ملک صاحبہ، جن کی باتیں آپ نے سنی۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دیجیے گا، ان کے ادبی کام کے حوالے سے رائے دیجیے گا اور اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازیے گا۔ اپنے میزبان منظور جنجوعہ کو پیرس سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔